نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان دین عند اللہ الاسلام۔ میرے محترم بزرگوں، کوئی بھی دین کا کام کرے، کوئی نیکی کرے، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرے، اور جو کام اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوگا، وہی کام ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور جو کام ہم دنیا کے دکھلاوے کے لیے کریں گے، وہی کام ہماری شرمساری، ذلت، رسوائی اور آخرت کے خسارے کا سبب بنے گا۔ اور اگر آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے اگر سرخرو ہونا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتے، اگر آپ مقام پانا چاہتے ہیں، عظمتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا ایک حل ہے کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی کام بھی کریں، پیاسوں کو پانی پلانا، چاہے جائے کہ وہ پیاسے انسانوں میں ہو، چاہے جائے کہ وہ پیاسے جانوروں میں ہو، چاہے جائے کہ وہ پیاسے پرندوں میں ہو، کسی بھی مخلوق میں ہو، ان کو آپ پانی پلاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہیں چھوٹے چھوٹے ایسے برتنوں میں پانی بھر کے اپنی چھتوں پہ رکھ دیتے ہیں تاکہ ان کو پرندے پئیں گے۔ ان جتنے بھی اعمال آپ کریں گے، اس میں ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کرنا ہے۔ اگر نیت خالص ہوئی، نیت اچھی ہوئی، وہ عمل جو ہم نے کیا ہے وہ ہمارے لیے خیر کا موجب بنے گا، وہ ہمارے لیے بہتر سے بہترین ہمارے عمل کا نتیجہ اور ہماری نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور اگر اس میں ہم تھوڑا سا بھی ریا، دکھلاوا اگر ان کے اندر پایا گیا، تو یاد رکھیں اس دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، اور کل قیامت کے دن تو ذلیل ہی ذلیل ہوں گے۔ اس لیے کہ اللہ فرمائے گا کہ میرے بندے، جس مخلوق کے لیے، جس کے لیے تو نے عمل کیا تھا، تو جا اس سے اپنا بدلہ لے لے، میرے لیے جو کیا تھا وہ اس سے بدلہ لے لے۔ تو اس لیے وہی اپنی نیتوں کو خالص کرو۔ اب دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، انہوں نے ایک پرچہ تیار کیا، ایک لسٹ تیار کی بیوہ عورتوں کی، یعنی کہ وہ بیوہ عورتیں جن کی خدمت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، نہ ان کی اولاد تھی، نہ ان کے خاوند، نہ کوئی رشتہ دار، وہ مدینہ کے رہتی تھی، مدینہ کے آس پاس۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لسٹ تیار کی کہ یہ بیوہ عورت فلاں علاقے میں رہتی ہے، یہ بیوہ عورت فلاں علاقے میں رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ایڈریس لکھا تھا، اور ساتھ ہی صحابی کا نام لکھ دیا، اور صحابی کی ڈپٹی لگا دی کہ تو نے یہ خدمت اس گھر کی تو نے کرنی ہے، جھاڑو دینا، پانی بھرنا، جو بھی لوازمات ہیں وہ تو نے کرنے ہیں۔ لیکن اس لسٹ میں نیچے جاتے جاتے ہر صحابی کا نام، آگے ایڈریس، اور آگے اس خاتون کی جگہ کا نام۔ ایک خانہ ایسا ملا کہ اس میں ایڈریس لکھا ہوا ہے، خاتون کی جگہ لکھی ہوئی ہے، لیکن پیچھے خدمت گار کا نام نہیں لکھا ہوا کہ کون خدمت کرے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مرتبہ آنا ہوا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفتر میں آئے، تو
جب آ کر تشریف لائے تو دیکھا تو ایک پرچہ پڑا ہوا ہے، اور وہ پرچہ اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو پڑھا کہ یہاں تو ان عورتوں کے نام لکھے ہیں بیوہ، اور پیچھے صحابی کا نام لکھا ہوا ہے جس نے خدمت کرنی ہے، اور نیچے جاتے ایک خانہ جو ہے وہ خالی چھوڑا ہوا ہے، آگے عورت کی جگہ لکھی ہوئی ہے کہ فلاں گھر ہے اور اس کی خدمت کرنی ہے، لیکن خدمتگار کا نام نہیں لکھا ہوا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ چلو اللہ نے فضل کر دیا، اس کی خدمت میں خود کروں گا، نام لکھنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ صبح میں اٹھا اور میں چل پڑا۔ صبح سویرے سویرے گیا تو آگے جا کر میں نے دستک دی تو اندر سے جواب میں کون؟ فرمایا میں آپ کی خدمت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا خدمت تو ایک آیا تھا، جھاڑو بھی دے گیا ہے، پانی بھی بھر گیا، خدمت تو کر گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں اس سے بھی پہلے چلا گیا، میں نے جا کر دستک دی تو اندر سے بوڑھی عورت بولی کون؟ میں نے کہا میں خدمت کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کہ وہ تو خدمت کے لیے آیا تھا، ساری خدمت کر کے، صفائی جھاڑو مار کے، پانی بھر کے، وہ تو ابھی بھی گیا ہے، چلا گیا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے اس بوڑھی عورت سے پوچھا کہ اس کا کوئی حلیہ، وہ کس چہرے کا ہے، کس قسم کا حلیہ ہے اس کا؟ تو اس خاتون نے جواب دیا کہ میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں، تو حلیہ کیسے بتا سکتی ہے؟ کہ جب وہ آتا ہے دروازے پر دستک دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے کنڈی کھولو اور تم پردے میں چلی جاؤ، تو میں کنڈی کھول کے پردے میں چلی جاتی ہوں، میں پردے کے اندر چلی جاتی ہوں، اور جب وہ جاتا ہے دروازے سے جب باہر نکلتا ہے تو باہر سے آواز لگاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں، اور دروازے کے پیچھے سے کنڈا لگا دو تو میں کنڈا لگا دیتی ہوں، تو میں نے اس کو دیکھا ہی نہیں ہے، نہ میں نے اس سے بات کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں صبح سری سے پہلے چلا گیا۔ تو جب آگے گیا تو میں نے دستک دی، میں نے کہا میں خدمت کے لیے، تو فرمایا خدمت کے لیے آیا تھا، صفائی کر گیا، جھاڑو مار گیا ہے، پانی لینے کے لیے گیا ہوا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں راستے میں کھڑا ہوں تو میں نے دیکھا تو ایک شخص، اندھیرا ہے، مجھے تجھ سا نظر آیا کہ کوئی آ رہا ہے اور ڈول سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور منہ پر نقاب چڑھایا ہوا ہے۔ تو جب وہ میرے قریب آیا تو قریب سے گزرے، میں نے دیکھا تو اس کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں پہنے، تو میں نے دوپٹہ نقاب کھینچا تو میرے پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی کہ اس وقت کا خلیفہ ابو بکر صدیق تھا رضی اللہ تعالیٰ۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ؟ فرمایا ہاں جی میں خود۔ فرمایا کہ آپ خدمت کے لیے آئے؟ فرمایا میں آج نہیں آیا، میں کئی سال ہو گئے خدمت کر رہا ہوں۔ فرمایا امیر المومنین آپ جوتا کیوں نہیں پہن کے آتے ہیں؟ آپ جوتا نہیں پہنا ہوا، بغیر جوتے کے آئے؟ فرمایا کہ عمر بھائی مسئلہ یہ ہے کہ جوتا میں اس لیے نہیں پہنتا ہوں، اگر جوتا پہن کے آؤں تو کسی گلی سے گزروں، میرے جوتے کی آہٹ سے، آواز سے کسی کی نیند میں خلل آ جائے، کسی کی آرام میں خلل آ جائے تو یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے، اس لیے میں جوتا نہیں پہنتا، بغیر جوتے کے آتا ہوں، میں صفائی اس کا کام کرتا ہوں، بس چلا جاتا ہوں۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے ایمان کو لیا ہوا تھا، جنہوں نے ایمان پر محنت کی ہوئی تھی، اور جو سمجھتے ہیں کہ غریبوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے، جو سمجھتے ہیں کہ غریبوں کو کیسے سنبھالا جاتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ رعایا کو کیسے اس کو سنبھالا جاتا ہے۔ اور میرے بزرگ، میرے بھائیوں، ہم لوگ بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی نیکی کریں، صدقہ کریں، صدقہ دیں، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اللہ ہمارا حامی ناصر۔